تو الحمدللہ اس شعبہ خدمت مساجد کے تحت کئی مسجدیں اللہ پاک نے بنوائیں، دلائل کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، فضائل کے ساتھ جب بات کی گئی تو سب نے الحمدللہ نیت کی کہ انشاءاللہ اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ شہادت کیا ہے؟ سعادت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ بچوں نے جب ختم قرآن کے موقع پر قرآن پاک سنایا دل خوش ہو گیا، اور ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا، ہمیں خوشی ہوئی۔ حضرت مولانا قاری اسامہ فاروق صاحب نے جو ہمارے بھتیجے ہیں، اور ہمارے مولانا معاذ صدیقی صاحب جو ہمارے بھانجے ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے انتظامات بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کو مزید قرآن پاک کے حقوق ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے ادارہ نشر العلوم کے تحت مختلف دینی شعبے قائم و دائم ہیں۔ ان میں ایک شعبہ خدمت المساجد بھی ہے۔ سب سے پہلے جو مسجد بنی اور مدرسہ بنا وہ ہمارے ادارے کی طرف سے جامع عثمان بن عفان مسجد ذو النورین۔ اس کے بعد الحمدللہ مساجد کا سلسلہ چلا، اور پاکستان بھر میں اللہ پاک نے کئی مساجد بنوائیں۔ ہمارے چھوٹے بھائی، پیارے بھائی قاری آصف محمود رحیمی دامت برکاتہ عالیہ بہت اچھے انداز سے درس و تدریس میں مشغول ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا بہت اچھے طریقے سے انتظام و انسلام سنبھالے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں بچوں کی جو حفظ قرآن کرنے والے بچے تھے ان کی دستار بندی ہوئی۔ اس کے لیے عام شخصیت نہیں، بہت اہم اور عظیم الشان شخصیت حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خانقاہ سراجیہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دعوت برکات العالیہ، حضرت مولانا قاری عبدالرحمن رحیمی جو سراجہ مسجد ملتان حسین گاہی کے خطیب ہیں، وہ تشریف لائے، اور خانے وال کے بڑے بڑے علماء کرام اور قرائے کرام تشریف لائے، اور بہت عظیم الشان محفل منعقد ہوئی لاہور سے۔ مجھے بھی اسپیشل وہاں اللہ پاک نے جانے کی توفیق دی، تو وہاں مختلف انداز سے حضرات کرام نے بیانات کیے۔ اس میں الحمدللہ ہمارا چونکہ نکاح آسان تحریک کا جو اپنا سبق ہے، باقی ہر موضوع پر تو علماء کرام بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو موضوع ہے اس موضوع کو بولتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں، پتہ نہیں اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں، یا اپنی مسجدوں کے انتظامیہ کی جو بیوی ہیں ان سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ دوسری شادی کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے بندے کو بھی توفیق دی، کھل کر اس موضوع پر ہر جگہ ہر محفل میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، نیت تو بندہ چار کی رکھے، نیت تو بندہ شہید ہونے کی کرے۔ اب یہ تو نہیں سارے بندے شہید ہوتے ہیں، لیکن شہید ہونے کی نیت تو سارے ہی کرتے ہیں۔ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، تمام صحابہ نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شہادت کی تمنا فرما رہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں تمنا کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ ہو، ثم اقتل، پھر شہید ہو، ثم احیا۔ بار بار جس چیز کی حضور تمنا کریں وہ اچھی چیز ہے، ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اسی طرح یہ چار شادیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، تمام صحابہ نے کی، اس کی نیت تو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی صورت بنے تو اللہ پاک توفیق دے تو ہمت بھی کر لینی چاہیے۔ تو الحمدللہ اس موضوع پر کھل کر بات ہوئی، مجمع نے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے ارادے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اس مسجد ذو النورین سے ہمارے قاری آصف صاحب نے اتنا خوبصورت طریقے سے پڑھایا۔ وہ ایک بچے کی ماشاءاللہ دستار بندی کے موقع پر انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے پورے پڑھائی کے زمانے میں ایک دفعہ بھی ڈنڈا نہیں کھایا، اور ایک دفعہ بھی ڈانٹ بھی نہیں کھائی، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو ہمارے پیارے بھائی کو اللہ پاک بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کو مزید اور اچھا پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے مسجد کا نظام ان کے حوالے کیا ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ حق ادا کیا، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھوڑا سا بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت قوت عافیت عطا فرمائے، اور اس بچے کے والد نے خوش ہو کر عمرے کا ٹکٹ بطور انعام دیا، جو ان حضرات نے اپنے دست مبارک سے ان کو پیش کیا۔ تو انشاءاللہ عمرے پہ رمضان المبارک کے آخری عشروں میں جائیں گے، وہاں اعتکاف بھی کریں گے، اور انشاءاللہ وہاں پوری خوب برکات سمیٹیں گے۔ اس سے پہلے اللہ پاک کی توفیق سے ہماری والدہ مرحومہ کے ساتھ اللہ نے ان کو جانے کی توفیق دی۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور مساجد ہیں، مدارس بن چکے ہیں، بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسجدوں کی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، تمام ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہمیں مزید مساجد مدارس بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا مشن ہے، جو تین چیزیں مرنے کے بعد کام آنے والے ان کو زیادہ بنانی ہے، خود بھی بنانی ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ صدقہ جاریہ کے کام جو مرنے کے بعد کام آنے والے ان کو زیادہ بناؤ، اولاد زیادہ بنانے کی کوشش کرو، اور اسی طرح نیک باتیں زیادہ پھیلانے کی کوشش کرو۔ یہی فرمایا حضور نے، یہ تین چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اسی موضوع پر الحمدللہ کچھ تفصیلی بیان ہوا، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے جن حضرات نے، میرے عزیز و قارب نے اس جلسے کے انتظامات میں ماشاءاللہ حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاری عبدالمالک صدیقی صاحب دامت برکات عالیہ نے بہت خوبصورت بیان کیا، حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ مختصر اور جامع خطاب کیا اور دعا فرمائی، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی اہمیت اور عظمت کو بہت خوبصورت طریقے سے اجاگر فرمایا۔ حضرت
حضرت مولانا قاری عبدالرحمن رحیمی صاحب نے اپنے خوبصورت انداز سے نماز پڑھائی، اور ماشاءاللہ حضرت قاری عبدالرحمن رحیمی صاحب دامت برکاتہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہاں پر یعنی قرآن پاک جب کندیا شریف میں سنایا کرتے تھے تو ایک بہت عظیم الشان مجمع سن کر محظوظ ہوتا تھا، اور یعنی تراویح کے علاوہ قیام اللیل ماشاءاللہ فرماتے تھے، اور ان کا بہت خوبصورت انداز ہے، بس وہ ماشاءاللہ جیسے سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں اور مد و جزر ہوتا ہے، اس طرح بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں قرآن اترتا چلا جاتا ہے۔ اس ادارے کی تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے بھائی سلمان صاحب کو جنہوں نے ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی قاری آصف رحیمی صاحب کو عمرے کا ٹکٹ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان سارے پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، اور اس سب سلسلوں کو اللہ ہمارے مرحوم والدین اور تمام ہمارے معاونین جنہوں نے ان مسجدوں مدرسوں کو بنانے میں اپنا خون پسینہ آنسو بہائے اور اس میں دن رات محنت کوشش فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان پڑھنے پڑھانے والوں کو اور قیامت تک چلنے والے سلسلوں کو ان کے لیے، ہمارے لیے اور آپ سب اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے، لائک کرنے والے، اچھے کمنٹس کرنے والوں کے لیے، ری پوسٹ کرنے والوں کے، اللہ پاک اس سب کو عظیم الشان صدقہ جاریہ بنائے، آخرت کا ذخیرہ بنائے اور بلندی درجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔